فلسطین کے غزہ پٹی پر اسرائیلی آرمی کے گراؤنڈ آپریشن کا آج دوسرا دن ہے۔ کل رات کی طرح پچھلی رات بھی غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ لگاتار جاری رہا، گراؤنڈ آپریشن چلتا رہا اور حماس کے لڑاکوں اور مجاہدین نے بھی ہر محاذ پر اسرائیلی آرمی کا مقابلہ کیا۔ اسرائیل کے اسپوک پرسن کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے کہ اسرائیلی آرمی کی طرف سے فضائی حملہ غزہ پٹی پر لگاتار جاری ہے اور گراؤنڈ آپریشن بھی چل رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے اسپوک پرسن کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ اب تک کے حملوں میں جو کامیابی ملنی چاہیے تھی وہ کامیابی نہیں مل سکی ہے اور یہ لڑائی لمبی جا سکتی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے بھی بیان دیا ہے کہ حماس کافی مخصوص جگہوں پر چھپے ہوئے ہیں، وہ ہسپتال کا دیگر ذرائع کا استعمال کر رہے ہیں، اس لیے حماس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے، حماس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کی سرنگوں تک پہنچنے کے لیے یہ جنگ لمبی ہوگی اور کافی دنوں تک ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی۔ دوسری طرف حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کا بیان سامنے آیا ہے کہ دشمن نے کئی محاذ پر ہماری سرحدوں میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن ہم ہر جگہ اس کو روکنے میں کامیاب رہے، ہم نے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا، وہ جو ہدف لے کر آئے تھے اس کو ہم نے پورا نہیں ہونے دیا ہے۔ الجزیرہ نے بھی اپنے ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے بڑی تعداد میں اسرائیل کے تل ابیب اور دوسرے شہروں پر راکٹ لانچ کیا ہے اور اسرائیل کو اچھا خاصا نقصان ہوا ہے۔ کئی راکٹ ایسے تھے جس کو ناکام بنانے میں اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم ناکام رہا اور ہدف پر جا کر وہ راکٹ لگا ہے۔ اس کے علاوہ الجزیرہ نے یہ خبر بھی شائع کی ہے کہ القسام بریگیڈ کے ترجمان نے اپنے ٹیلی گرام ایپ پر یا ٹیلی گرام چینل پر ایک ویڈیو جاری کر کے بتایا ہے کہ حماس کے مجاہدین نے اسرائیل کے کئی ٹینکوں کو تباہ و برباد کر دیا، جس میں اسرائیل کو ٹینک بھی شامل ہے جس کا ٹائیگر نام ہے۔ اور اس دوران ایک بڑی خبر یہ سامنے آ گئی ہے کہ غزہ پٹی میں انٹرنیٹ کو جو بند کر دیا گیا تھا، کمیونیکیشن کے تمام ذرائع کو ٹھپ کر دیا گیا تھا، اب دوبارہ اسے بحال کر دیا گیا ہے۔ غزہ پٹی میں انٹرنیٹ کی سروس فراہم کرنے والی کمپنی پورٹل نے واضح طور پر اپنا بیان جاری کیا ہے کہ غزہ پٹی میں انٹرنیٹ کی سروس بحال ہو گئی ہے، لہٰذا انٹرنیٹ، فون اور جو بھی سسٹم ہے کمیونیکیشن کا ذرائع وہ سب بحال کر دیا گیا ہے، لینڈ لائن بھی، موبائل بھی اور انٹرنیٹ بھی، تو لوگ اب اپنے رشتہ داروں سے، اپنے لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن کے سروس بحال ہونے کی ایک خبر ایک جرنلسٹ نے اس طرح دی جس کو الجزیرہ نے لکھا ہے کہ غزہ پٹی میں انٹرنیٹ کی سروس بحال ہو گئی ہے، فون کی سروس وہاں پائی جا رہی ہے۔ اب آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار اور عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں یا وہ زخمی ہیں یا ابھی بھی اس حالت میں باقی ہے کہ کچھ دن اور زندہ رہ سکتے ہیں۔ اسرائیلی آرمی کی طرف سے جاری گراؤنڈ آپریشن کے دوران فلسطینی اسلامی جہاد تنظیم کے القدس بریگیڈ کا بھی ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ القدس بریگیڈ کا کہنا ہے ہمارے مجاہدین نے بشارت جنکشن پر تمون سے داخل ہونے والے غاصب فوجیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا ہے، انہوں نے غاصبوں کا IEDs اور گولیوں سے استقبال کیا ہے، غاصبوں کو بہت زیادہ نقصانات اٹھانا پڑا ہے اور وہ گاڑیاں چھوڑ کر پیدل واپس بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حماس کے القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کل رات ایک بیان جاری کیا، اس میں عرب ممالک سے انہوں نے بڑی تعداد میں مدد بھیجنے کی اپیل کی اور کہا اے عرب دیشو، اے عرب کے حکمرانوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تم ہمیں جنگی ساز و سامان نہیں بھیج سکتے، تم اپنی فوجی نہیں بھیج سکتے، کم از کم غزہ کے لیے تم اپنی امداد سے بھیج سکتے ہو۔ اب تک غزہ میں صرف 87 ٹرک پہنچ پائے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی اور ٹرک کو وہاں پہنچنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ غزہ میں ایندھن کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا ہے، گاڑیاں دیکھی جا رہی ہے جہاں لوگ بیل گاڑی یا جو دوسری گاڑیاں چلتی ہے جانوروں کے سہارے، اس کا سہارا لے کر اب لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ کئی جرنلسٹوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بیل گاڑی پر وہاں سفر کر رہے ہیں کیونکہ ایندھن مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے۔ فوڈ کرائسس کا معاملہ چل رہا ہے، واٹر کرائسس کا معاملہ چل رہا ہے اور عرب ممالک اپنی امداد بھی بھیجنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے کہا ہے کہ سنڈے کو کچھ ریلیف وہاں پہنچنے دینے کا امکان ہے، یعنی مصر کے زیر انتظام رفح کراسنگ بارڈر کو آج کچھ دیر کے لیے کھولا جا سکتا ہے۔ غزہ پٹی کے علاوہ ویسٹ بینک پر بھی اسرائیل نے لگاتار حملہ کر رکھا ہے اور وہاں اربوں کی بستیوں کو خالی کرایا جا رہا ہے، طاقت کے دم پر ان کو گھر چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور ویسٹ بینک میں بھی اب تک 114 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے اب بھی غزہ پٹی کی عوام کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ فوراً غزہ پٹی کو خالی کر دے اور وادی میں چلے جائیں کیونکہ وہیں ان کو کوئی بھی مدد مل سکتی ہے۔ اس ایریا پر حملہ ہوتا رہے گا، جنگ جاری
جاری رہے گی اور ان کی موت ہوگی۔ دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے لگاتار الشفا ہاسپٹل کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ الشفا ہاسپٹل کی تمام انفراسٹرکچر کو اسرائیل نے بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس اسی ہاسپٹل کے نیچے اپنا سرنگ بنائے ہوئے ہیں اور وہیں سے اپنی تمام چیزوں کو آپریٹ کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ایک نقشہ بھی جاری کیا جس میں دکھایا گیا ہے کہ یہاں حماس کا دفتر ہے، یہاں سے تمام چیزوں کو آپریٹ کیا جاتا ہے۔ حماس نے اسرائیل کے اس دعویٰ کو سرے سے ریجیکٹ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کے اس دعویٰ میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ ہاسپٹل کا اپنے مقصد کے لیے حماس کبھی بھی استعمال نہیں کرتی ہے۔ تو پچھلے 2 دنوں کی یہ پوری تفصیل ہے۔ غزہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کو 23 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ 2 دنوں سے گراؤنڈ آپریشن چل رہا ہے اور اس گراؤنڈ آپریشن کا جم کر حماس کی طرف سے بھی مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ جو اندازہ تھا، جو خیال کیا جا رہا تھا کہ اس سے حماس کا بڑا نقصان ہوگا اور اسرائیل کو بڑی جیت ملے گی، 2 دنوں میں اب تک ایسا کچھ سامنے نہیں آیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ اپنا خیال کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا اور ہمارے چینل کو جوائن کر لیجئے۔ سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو فالو کیجئے۔